السلام علیکم. پروگرام میٹرو نیوز کے پروگرام کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں. سیاستدان جو قوم کے رہنما ہوتے ہیں وہ لوگ جن کی ذاتی زندگی، ان کی زبان اور ان کا رہن سہن بھی قوموں پہ اثر انداز ہوتا ہے، کیا وہ ایسی زبان استعمال کریں کہ جس سے قوم پہ آگے مستقبل پہ اثر انداز ہو اور وہ ان کو اس بات کا یقین بھی ہو کہ ان کی جو زبان ہے وہ لوگوں کے ذہن پہ غلط اثرات مرتب کرے گی، اس کے بعد یہ دعویٰ کہ کوئی مختلف چیز سامنے آئے گی اور تبدیلی آئے گی، کیا ایسا ممکن ہے؟ کچھ ایسے ہی ٹاپک اور کرونا کے حوالے سے بھی بات کریں گے، جو ملک میں چوتھی لہر آئی ہے، اس حوالے سے بھی کچھ بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ندیم باقی مولوی صاحب اور کچھ ہمارے گیسٹ. آج جو موسم کی صورتحال ہے اس وجہ سے ٹریفک کو جام ہے تو کچھ لیٹ ہو چکے ہیں، لیکن کچھ دیر بعد کچھ اور بھی ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم باقی مولوی صاحب جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا کہتے ہیں، ایک جو قوم کا لیڈر ہوتا ہے جس کو ہم لیڈر کہتے ہیں، ایک ہوتا ہے سیاستدان، ایک ہے لیڈر. جب ہم لیڈر کی بات کرتے ہیں تو اس کا ہر فعل جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے قوموں پہ. اب جو زبان استعمال کی جا رہی ہے صرف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وجہ سے، کیا دیکھتے ہیں آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں، جب کارکردگی اچھی ہو نا تو پھر زبان بھی اچھی ہوتی ہے. اب جب کارکردگی کسی بھی سیاستدان کی آپ دیکھ لیں، میں کسی پارٹی سے نہیں کہوں گا فی الوقت، تمام پارٹی 70 سالوں سے زیادہ وقت ہو گیا پاکستان کو. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ تنقید برائے تنقید. اس پارٹی نے یہ کیا، اس پارٹی نے یہ کیا، وہ چور ہے، یہ میں سادھو ہوں، ایک شریف ہے، دوسرا عالم ہے. یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے اور لفاظی کرتے رہتے ہیں. ہم عوام جو ہے، ہمیں ایک خواب دکھایا جاتا ہے اور ہم اس خواب کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں مگر بعد میں ایک وقت آتا ہے جب الیکشن کا دور آتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ جناب اگر مجھے اچھا بننا ہے تو میں دوسرے کو برا کہوں. تو یہ سلسلہ چلتا ہے. میں یہ اپنی کبھی الیکشن کے کیمپین میں آپ دیکھیں یہ نہیں کہیں گے کہ جی یہ میری کارکردگی تھی، یہ میری پلاننگ ہے، یہ میرا اکنامک ماڈل ہے، یہ میں اس طرح سے پیسے اکٹھا کروں گا، میں اس طرح سے ملک کو لے کے چلوں گا. ہمارے یہاں خوب دعوے کیے جاتے ہیں، اگر کراچی سے لے کے کشمیر تک، کہ جناب سندھ کے لوگ کہتے ہیں جناب آپ کو پانی دیں گے، پنجاب کے لوگوں کو کہا جاتا ہے روزگار دیں گے، کشمیر کے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ ہم تمہارے بھائیوں سے ملاقات کرائیں گے، آزادی حاصل کریں گے. ہندوستان کو بھی کبھی کبھار اس کے اندر لیا جاتا ہے. کبھی کچھ نہ کچھ خواب ہوتے ہیں، کبھی روٹی، کبھی کپڑا، کبھی مکان. انسان کے خواہشوں سے کھیلتے ہیں یہ، میں کہوں گا یہ ظالم سیاستدان. ندیم صاحب، یہ جو مخالفین ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ غیر اخلاقی زبان استعمال کرتے ہیں، اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، ہمارے ملک کی ہمیشہ سے ایک تہذیب رہی ہے، چاہے آپ پنجاب کی بات کریں، سندھ کی بات کریں، خیبر پختونخوا کی بات کریں، تو وہ جو تہذیب ہے، جب اس تہذیب سے ہٹ کے کوئی بات کرے گا اور وہ بھی کوئی بزرگ، دیکھیں ہمارے بچے ہم ہی سے سیکھتے ہیں اور ہمارے رول ماڈل کون ہوتے ہیں؟ ہمارے سیاستدان. اگر ہمارے اس وقت موجودہ بچوں سے پوچھیں تو اب ان کے رول ماڈل سیاستدان نہیں رہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ تو چور ہے، یہ تو فلاں تو فراڈیا ہے، فلاں تو آسرے دیتا ہے، فلاں تو لارے دیتا ہے. تو اب وہ بچوں کے جب آپ رول ماڈل نہیں بنیں گے تو کیا وہ آگے آنے والی نسل سیاستدانوں کی عزت کرے گی؟ لیاقت علی خان کو دیکھ لیجئے، وہ رول ماڈل تھے. انہوں نے جب ملک کے لیے کیا، میرے خیال سے آج تک تاریخ اٹھا کے دیکھ لے کسی نے نہیں کیا ہوگا. جب ہندوستان میں ایمبیسی بن رہی تھی، جگہ کا مسئلہ تھا، پاکستان کے پاس بڑے مسئلے مسائلوں سے ملک گزر رہا تھا، تو انہوں نے کہا میرا ذاتی گھر ہے دہلی کے اندر جو میں پاکستان کے نام کرتا ہوں، جو آج بھی وہاں پہ پاکستان ہاؤس جو بنا ہوا ہے جو ایمبیسی کے کام آتا ہے، وہ لیاقت علی خان کا ذاتی مکان تھا، کوئی سرکاری مکان نہیں تھا. تو آج اتنے سالوں بعد دیکھیں آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے، پر ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ لیاقت علی خان نے اس ملک کے لیے قربانی دی. قائد اعظم، رول ماڈل، انگریز آج تک وہ لکھتے ہیں one of the greatest leaders of Pakistan, the man who really created a country for its nation.
ان کی جو کتابیں چاہے وہ قانون کے بارے میں پڑھیں یا کسی بھی بارے میں آپ دیکھیں قائد اعظم کی مثال دی جاتی ہے. ہمارے یہاں سیاستدان کیا رہا ہے, جب تک میں نے ہوش سنبھالا بچپن سے ہم دیکھتے تھے تو ہم نے یہی دیکھا کہ ہمیں یہ کہا گیا کہ جناب انشاءاللہ ابھی اس وقت ملک جو ہے کافی مشکلات میں, آگے آنے والے دنوں میں ملک بہتری کی طرف جائے گی. قرضہ بڑھتے چلا گیا, ہم قرضوں پہ قرضے پہ لیتے رہے اور ہمیشہ تنقید برائے ندیم تنقید. باقی صاحب آپ سے بھی میں ابھی بات کروں گی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں مسرت نیازی صاحبہ پیپلز پارٹی سے. مسرت نیازی صاحبہ, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. مسرت نیازی صاحبہ, اس وقت بات ہو رہی ہے یہاں پہ پولیٹیکل جو رویہ ہے اور غیر اخلاقی زبان استعمال کی جا رہی ہے, اس کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے میرے دونوں بھائیوں کو میرا سلام بشمول آپ کے. دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ اتنی گندی سیاست, اتنی گندی زبان, یہ دونوں میرے بھائی بھی اس چیز سے ایگریٹ کریں گے اور آپ بھی کریں گی, اور یقیناً جو ہمارے عوام ہمیں اور آپ کو سن رہے ہیں وہ بھی اس چیز سے ایگریٹ ضرور ہوں گے. آج سے پہلے میں پھر کہوں گی کہ جب سے یہ اس قسم کی گندی زبان, گندی سیاست والی زبان پی ٹی آئی سے زیادہ کسی نے نہیں کی. دیکھیں گندی زبان استعمال ایک دوسرے کے مخالف ضرور ہوتی ہے, لیکن کسی کی ماں بہن کو گالی دینا, کسی کی کردار سازی کرنا, یہ چیز میں نہیں سمجھتی ہوں کہ اس سے پہلے یا تو نواز شریف کا یہ وتیرہ رہا ہے یا پھر اب جو بہت زیادہ عروج پہ دیکھنے میں آیا ہے وہ پی ٹی آئی کے دوستوں کا ہے. دیکھیں جب تک ندیم بھائی نے بالکل بچا فرمایا, دیکھیں رول ماڈل جو ہے نا وہ بڑا افیکٹ کرتا ہے, بڑا پازیٹیو سائن ہوتا ہے کہ ہمارا جو فیوچر ہے, جو ہمارا مستقبل ہے, وہ ہمیں آپ کو کیا لڑتا ہوا دیکھے گا, کیا ہم ایک دوسرے کے اوپر گندے قسم کے ایلیگیشن لگائیں گے اور ہم گندی زبان استعمال کریں گے, کیا لوگ ہمیں یہ دیکھیں گے کہ ہم سے ووٹ لے کے جاتے ہیں اور وہ کس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں, یہ بھی نہیں دیکھتے کہ میرا سیاسی قد کیا ہے اور میں کس کے لیے کیا کہنے جا رہا ہوں. تو یہ چیزیں اور یہ گندی زبان اور یہ جب گندا ہمارا وتیرہ ہوگا تو اس میں ہم جب عوام میں جائیں گے تو لوگ ہمیں جوتے ماریں گے. اچھا مسرت نیازی صاحب, ایک بات آپ مجھے ذرا اپنے لحاظ سے بتائیے گا کہ کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ جو زبان کا استعمال یہاں پہ ہمیں غلط ہوتا ہوا نظر آیا ہے, یہ 13 اور 18 کے بعد سے شروع ہوا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ٹو بی فرینکلی, دیکھیں 13, 18, 20 ہم اس میں نہیں جانا چاہتے. میں صرف اتنا کہوں گی, میں باقی کو نہیں جانتی, میں اپنی سیاسی تربیت میں ایک چھوٹی سی سیاسی اسٹوڈنٹ ہوں, میں اپنی سیاست کے لیے کہوں گی میری زبان سے کسی بھی صورت میں کسی بھی سیاسی, چاہے وہ میری پارٹی کا تو ظاہری سی بات ہے, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں, میری قیادت مجھے ہمیشہ یہ درس دیتی ہے کہ جب آپ اپنے لیڈر کے لیے برداشت نہیں کر سکتے ہو تو دوسرے کے لیڈر کے لیے بھی ایک لفظ نہیں کہنا, ورنہ یہ جو اس کا نام لینا میں اس طرح سمجھتی ہوں کہ وہ لفظ میں نہیں کہہ سکتی. جس شخص نے بھٹو صاحب کے اوپر بھٹو صاحب کو کہا ہے غدار, میں کہتی ہوں کہ ہم چاہتے ہوئے بھی اس کے لیے وہ الفاظ ادا ہی نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری سیاسی تربیت ہی نہیں ہے. آپ کس کو کہنے جا رہے ہو یہ لفظ جس نے 1973 کا آئین دیا, جس کے لیے جس کو اس آئین کے تحت تم جیسے نااہل جاہل انسان نے وہی حلف نامہ اٹھایا اور اس کو تم غدار کہہ رہے ہو, 90,000 قیدی چھڑا کے لایا اس کو غدار کہہ رہے ہو, جس نے آپ کو آئیڈینٹی دی وہ اس کو آپ غدار کہہ رہے ہو, جس نے آپ کو ایٹمی ریاست کا اس کا بیسمنٹ رکھی اس کو آپ غدار کہہ رہے ہو. آپ غدار اپنے ذہن کو کہہ رہے ہو, آپ ذہنی بیمار ہو, آپ کی ذہنی سیاسی تربیت نہیں ہے, آپ مفلوج انسان ہو. آپ کے اوپر دیکھ کر تو مجھے ترس آتا ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن کم از کم جو سیاسی آپ کے پاس عہدہ تھا اس کا ہی پاس رکھ لیتا وہ خبیث انسان, تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ وہ اس قسم کی زبان استعمال کر سکتا تھا. اور غدار لفظ کہنا اس شخص کو جو شہید ہے, جس کا ہمارا پورا ملک مجھ سمیت آپ سمیت ہم سب سمیت مقروض ہے اس شخص کے, آپ اس کو بہت سے معاملات ہیں, شہید انسان کو کہہ رہے ہیں, وہ ہوا آئین دیا گیا ہے اور ایٹمی طاقت کی بات کی جائے اور ملک کے لیے بہت کچھ کیا گیا ہے, ان کی رسپیکٹ اپنی جگہ ہے. لیکن لفظ غدار, آپ دیکھیں ایلیگیشنز لگائیں,
لیکن یہ کون سا ایلیگیشن ہے؟ آپ جو آپ کے محسن ہے، جو اس ملک کا محسن ہے، جو آپ کا لیڈر ہے، جس سے قائد اعظم کے بعد اگر ہمیں بہت بڑی شناخت ملی ہے، تو میرے بھائی بھی دونوں ایگریڈ کریں گے اس سے کہ ہمیں بھٹو صاحب کی وجہ سے ملی، شہید بابا کی وجہ سے ملی ہے۔ مسرت نیازی صاحب، ہم نے تو ایک کبھی چیز نہیں یہاں کہہ پہ دیا، بتائیے ہم نے کہ تو چاہے کبھی نہیں کہا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے حوالے سے جو بات کہی گئی بالکل غلط کہی، اس کو ہم بھی کنڈیم کرتے ہیں، لیکن ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں یا پھر عمران خان صاحب تک کی سیاست کی ہم بات کریں تو سیاست میں ایک اقربا پروری ہم دیکھتے ہیں تو وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی، ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنوں کو نوازا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو، اپنوں کو نوازنا یا نوازنا کی اب بات کبھی بھی نہ کرتے ہیں۔ جو شخص آپ کا پی ٹی آئی کا دوست ہے، اگر دوستی میں دے تو وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، سب کچھ ان کے دائیں بائیں اپنے لوگ ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی اپنے لوگوں کو نوازتی ہے یا دوسروں کو نوازتی ہے، وہ لوگ ڈیلیور کرنے والے ہوں، وہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے والے لوگ ہوں، تو اس میں کوئی کسی کو نہ آبجیکشن ہوتا ہے نہ پھر ہم ان کو غلط کہیں گے نا۔ یہ چیز نہیں ہے کہ جی کس کو کیا دے دیا، جس کا جو مقام ہے اس کو وہ مقام ملنا چاہیے۔ یہ سوال تو اپنی جگہ قائم ہے نا کہ پیپلز پارٹی نے اپنے لوگوں کو نوازا ہے اور کچھ ایسے بھی عناصر ہمارے سامنے آتے ہیں جنہوں نے ڈیلیور نہیں کیا۔ آج اگر ہم سندھ کی حالت دیکھیں تو آپ کیا اس بات سے ایگری نہیں کریں گی کہ ابھی بھی غلطیاں موجود ہیں؟ دیکھیے ہم نے کبھی نہیں کہا میری بہن کہ ہم دودھ کے دھلے ہوئے یا ہم نے شہد کی نہریں بہا دی ہیں۔ یقیناً کوئی غلطی کوتاہی کمی ہم میں ہے اور ہم اس کو اپنے جو چیئرمین ہے بلاول بھٹو زرداری کے جو نا ویژن پہ چلتے ہوئے، کیونکہ وہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ویژن کو لے کے چل رہے ہیں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ آپ ڈیلیور کریں عوام کو۔ جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں یقیناً ہوئی ہیں، اس چیز سے ہم کبھی رائے فرار اختیار نہیں کرتے۔ وہ آپ دیکھ رہے ہیں سندھ کے اندر بھی، کراچی کے اندر بھی خصوصاً، جہاں 35-40 سال نفیس لوگوں کا دور تھا جو پتہ بھی نہیں ہلنے دیتے تھے اپنی مرضی کے بغیر، آج کے کراچی میں اور اس کے کراچی میں اور اسپیشلی سندھ میں فرق دیکھ لیں تو میرے خیال میں بڑا واضح ثبوت ہوگا اس چیز کا۔ اچھا، یہی بات میں آپ سے بھی کرنا چاہوں گی ندیم صاحب کہ اقربا پروری جو ایک اس ملک کا نظام بنتا جا رہا ہے، کیا کامنٹ کریں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں سلسلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اکثر اپنی پارٹی سے عشق کرتے ہیں، محبت نہیں۔ جب عشق کا مطلب ہے جنون، جنون کا مطلب ہے دیوانگی کے حد تک۔ جب آپ کسی بھی پارٹی کو دیوانگی کے حد تک جب چاہنے لگتے ہیں تو آپ کو پھر لاجکس نظر نہیں آتے، پھر آپ کو انصاف نظر نہیں آ رہا ہوتا، چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، پی ٹی آئی ہو، نواز شریف ہو۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ لیڈر کو بھی عشق ہوتا ہے اپنے کارکن سے، جناب اس نے میرے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، اس کو میں نے منسٹر بنانا ہی ہے۔ مگر وہ یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے اور میں نے قربانیاں دی ہیں ملک کے لیے، میں نے اور آپ نے قربانیاں دی ہیں تاکہ آگے آنے والے دنوں میں ہماری جو نسلیں ہیں وہ ہمیں یاد کریں۔ مگر نہیں، ہمیں ایک پاور گیم ہے، ہر کوئی، چاہے پیپلز پارٹی آ جائے، چاہے عمران خان صاحب آ جائے، مجھے ایک آدمی بتا دیں جو کہ خلوص دل سے آ کے ملک کے لیے کام کرے۔ ہمیں امید تھی عمران خان صاحب سے، میں آپ کو حقیقت بتاؤں، اور عوام کو بھی تھی، مگر اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی کوئی نظام نہیں تبدیل ہوا کہ جناب اچھا آپ یہاں ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں، آپ کو ایسا کرتا ہوں میں سینیٹر بنا دیتا ہوں۔ دوسروں کو کہا پارٹی ورکرز کو آپ لوگ خیال رکھیں، قربانی دیں، یہ بڑے اس نے پارٹی کے لیے بڑی خدمات حاصل دی ہے، آپ ان کو دیں۔ اسی طرح پیپلز پارٹی میں ہوتا ہے، پھر ایسے یعنی جو خدمت کرنے آتے ہیں وہ بھی بدل جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ زمانے میں ایک شخص اٹھے تھے جی گٹر کے ڈکن لگا رہے تھے، مگر جب وہ ایم این اے بن جاتے ہیں تو ان کے ساتھ 3 باڈی گارڈ آتے ہیں، یوں کر کے مونچھیں ہوتی ہیں، سٹائل چل رہا ہوتا ہے۔ یعنی نام ہی لے لینا، اتنا سب کچھ آپ نے کہہ دیا۔ اب یہ دیکھیں میں اس لیے نام کیوں ہے، میری ایک میری جو ایجوکیشن ہے، جو میرے جو براٹ اپ ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب جب کوئی سامنے نہ ہو نا تو اس کا نام نہ لے۔ گفتگو کا اور مزہ آتا اگر وہ میرے سامنے ہوتے اور میں بحث کرتا، چلیں ان کو کبھی لے تو ہم کبھی ضرور، کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ جناب آپ کے جو لیڈر ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ سادگی اپنائیں، آپ 4 6 آدمی کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ، وہ ایک زمانے میں ہوتا تھا سائیں کے ساتھ سائیں بھی، تو یہ نظام کو بدلنا ہے ہمیں۔ اچھا یہ صرف پی ٹی آئی میں نہیں رہا، یہ پیپلز پارٹی سے شروع ہوا اور مختلف ایم کیو ایم، مختلف پارٹیوں میں
جو غریب عوام لے کے آتی ہے نا. بھٹو صاحب کو کون لایا جی؟ غریب عوام. ایم کیو ایم کو کس نے بنایا؟ غریب عوام. پی ٹی آئی کو کس نے بنایا؟ نوجوانوں نے. مگر کیا ہوتا ہے، وہ حضرت علی کا قول ہے نا، جس پہ آپ احسان کرتے ہیں نا اسی کے شر سے ڈرے. تو نہ نوجوانوں کو کچھ ملا نہ غریبوں کو ملا. ہمیں کیا کہا جاتا ہے؟ جناب امپورٹڈ برانڈڈ لوگ آئیں گے جو آپ کا اسٹیٹ بینک چلائیں گے، امپورٹڈ برانڈڈ لوگ آئیں گے جو آپ کی معیشت کو چلائیں گے. جی جناب حفیظ شیخ صاحب پیپلز پارٹی میں تھے، پھر جناب مشرف میں تھے، پھر جناب پی ٹی آئی میں تھے، اور پھر اب تحقیقات کریں گے. مطلب ملک کا نظام ہم کیسے چلا رہے ہیں؟ ہمارے کو اگر ملک کا نظام چلانا ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں معیشت کا کیا حال ہوگا. آج لوگ رو رہے ہیں کہ جی پیٹرول مہنگا ہو گیا. جناب تو اس وقت جب $30 $20 پہ تیل تھا کیا کوئی پلانر نہیں تھا؟ چلے آج آپ $5 پہ رو رہے ہیں، کل اگر فرض کریں انٹرنیشنل مارکیٹ میں $70 سے $100 پہ چلے جاتی ہے، پھر آپ کے پاس کیا انتظام ہے؟ کرپشن کی بات ہوتی ہے تو ہم یہاں پہ یہ بھی بات کریں گے کہ کیا پاکستان میں نئے بیوروکریسی کو خوف زدہ کر رہا ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہے یہ والا کوشچن میرا خیال ہے کہ ہم بات کرتے ہیں مسرت نیازی صاحبہ سے. مسرت نیازی صاحبہ کیا کہیں گی، کیا واقعی نئے بیوروکریسی کو جو ہے وہ خوف زدہ کر رہا ہے، جبکہ ہمارے جو آپ کے چیئرمین جو ہیں وہ تو بالکل خوف زدہ بھی نہیں نظر آتے، وہ تو کہتے ہیں جی جس کو جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو کہ جب سی ایم سندھ نے کہا تھا کہ بیوروکریسی کام نہیں کرنے دے رہی تو یہ مسکراتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کا اپنا جو ہے نا غلط رول ہے، ان کو خود غلط ہے، لہٰذا یہ نیب پہ ایلیگیشن کر رہے ہیں. اب ہم دیکھیں صاحب فرما رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ نیب کی وجہ سے جو ہفتوں کے کام ہے وہ مہینوں پہ ڈلے ہو گئے. اب میرے خیال میں ان کے اوپر برا وقت آیا ہے اور انشاءاللہ یہ تو کچھ بھی نہیں، ابھی تو یہ گورنمنٹ میں ہے، جب ان کے اوپر چھان بین ہوئی تو یہ اتنے بہادر لوگ ہیں کہ یہ آپ کو ملک میں بھی نظر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے، ہم لوگ تو فیس کرتے ہیں جناب. دیکھیں اس وقت بھی آصف علی زرداری صاحب اس قدر بیمار ہونے کے باوجود جس وقت بلایا گیا، چاہے نیب نے بلایا چاہے معزز عدلیہ نے بلایا، وہ حاضر ہوئے. لیکن زرداری صاحب نے ایک بیان بھی دیا تھا ایک پروگرام میں، انہوں نے یہ کہا کہ کسی کی ہمت نہیں ہے کہ ان کے خلاف کوئی کیس بھی کرے اور اس کو طویل بھی کرے اور آگے لے کے جائے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں ان کا کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمت اس صورت میں ہے کہ جب میں نے کچھ کیا نہیں ہے تو مجھے کیا کوئی کرے گا اور مجھے کیا پنشمنٹ مل سکتی ہے. ہاں ہے سامنے، ہم فیس کر رہے ہیں. آپ اس میں اگر ہم غلط ہیں آپ دلوائیں سزا نا. 3 سال تو ہو گیا، آپ کیا کر رہے ہو؟ دلوائیں نا سزا. اب دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کس کس پہ ہاتھ نہیں ڈالا. ادی فریال پہ ڈالا، خورشید شاہ پہ ڈالا، شرجیل پہ ڈالا. ٹھیک ہے، میرے چیئرمین کو کہا گیا کہ کس کس کو نہیں کہا. اور مجھے بتا دیں کہ کس پر ثابت کر سکیں یہ نااہل لوگ اور کس پر جو ہے نا یہ واضح ہوا ہے کہ غلط کام کیا، کرپٹ. چلو جی ہم آپ کے وجہ سے پی ٹی آئی کے دوستوں کی وجہ سے ہم تو کرپٹ سے، آپ تو صادق اور امین ہیں. آپ نے کیا کر دیا؟ کون سی اسٹرینتھ، کون سی وزارت، کون سی ایسی چیز ہے جو آپ صحیح اسٹرینتھ میں لے گئے اور اس میں بہتری آئی ہے تاکہ ہم پتہ چلے. جیسے اب عید آ رہی ہے، انہوں نے عوام کو اتنا اچھا پیکج دیا ہے کہ عوام کو عیدی لینے کے بجائے عوام سے پیٹرول کی مد میں عیدی انہوں نے لی ہے. اس کو کہتے ہیں نا اہلیت، نہ کام کرنے والے. جب کووڈ کے اندر اہلیت پہ بات ہو رہی ہے، لیکن آپ خود بھی ایک ایک جماعت جو ہے وہ ایک جماعت کی حیثیت سے پی ٹی آئی والوں سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی 3 سال میں کیا ہو جائے گا جو اتنی دہائیوں میں نہیں ہو سکا؟ اور پاکستان میں آلریڈی ہم سنتے آئے ہیں کہ جی ایک حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے انہوں نے کرپشن کیا ہے، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہی تھی کہ سب کچھ چینج ہو جائے گا؟ دیکھیں میں ایک بات بتاؤں آپ کو، میں نہیں کہتی ہوں کہ انہوں نے دعوے کیے تھے کرپشن کی. ٹھیک ہے بھائی، 3 سال کرپشن کرنا ثابت کرنے کے لیے بہت ہوتے ہیں. آپ نے کیا کیا؟ پھر 3 سال کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ جس 90 دن کے اندر، 100 دن کے اندر، 3 ماہ کے اندر، پھر اور کچھ نہیں تو 2000 جو ہوگا نا وہ 2000 انشاءاللہ نوکریوں پر خوشحالی کا جو ہے نا سبب بنے گا. وہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ تو کتنا خوشحالی کا سبب بنا، کتنی بہتری آئی. ہاں بہتری آئی، پیٹرول
कि जो है ना बहुत रकम कम हो गई, रोजमर्रा का आटा अगर है वो कम हो गया, दालें हैं वो कम हो गई, चिकन है वो कम हो गई, टमाटर कम हो गया, आटा कम हो गया। लेकिन मुसर्रत नियाज़ी साहब, ये तनकीद बराए तनकीद पीपल्स पार्टी की तरफ से आपको लगती है, आपको क्या लगता है कि जब पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट में थी तो सब कुछ अच्छा था? देखिए, मैंने कहा है ना, कम से कम ये नहीं था कि एशिया में हम नंबर 1 नहीं आए थे महंगाई पे। ये ऐसा कभी भी नहीं हुआ 70-75 साल की इसमें, ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि इतना बुरा हाल जो है ना इकोनॉमी का हुआ और ना ही महंगाई के उसके हुआ, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। हम तो चाहते थे, मेरे तो चेयरमैन ने कहा बेहतर काम करें, अच्छा काम करें, हम आपका साथ देंगे, लेकिन ये इस काबिल ही नहीं कि अच्छा काम कर सके और अच्छे काम की बुनियाद तो रखें। हाँ, इन्होंने कहा कि जी हम लोगों को जो है ना शेल्टर दे रहे हैं, आप शेल्टर बनवा रहे हो, आप जो है ना खाना लंगर बनवा रहे हो। वो भाई, लंगर खाने भी बनवाने थे तो लोगों को इतना मोहताज कर दिया कि लंगर खाने भी जो है ना एक समाजी जमात से बना के और उस पर इब्तिदा वजीर आजम साहब कर रहे हो, तो बड़े। ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हैं अपोजिशन। जब ये बात करती है नदीम बाकी साहब के 3 साल में कुछ नहीं हुआ, तो क्या अपोजिशन के दौर में जब उनकी हुकूमत थी तो क्या दूध की नहरें बह रही थी? जनाब, मैं तो कह रहा हूं कि जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ उम्मीद ही लगाई रखी है अवाम ने कि दूध की नहरें बहेंगी। मुश्किलात पे मुश्किलात, मुश्किलात पे मुश्किलात। वजह क्या है कि जनाब हम जो है ना हर फैसले सियासी करते हैं। देखिए, आज बड़ा 5 रुपया महंगा हो गया, अब अपोजिशन ने अवाम में एक बड़ा हंगामा क्रिएट करना होगा कि जनाब पेट्रोल की कीमतें। मगर मैं आपको हकीकत बताऊं, तज्जियाकार हूं मैं, पूरी दुनिया के अंदर इंटरनेशनल ऑयल मार्केट में कीमतों में इजाफा हुआ है, तो ये कोई हमारे हुकूमत का कसूर नहीं है। ये नंबर 1। अच्छा, तो ये भी तो बात है नदीम बाकी साहब कि अपोजिशन ये क्या अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार नहीं कि पूरी दुनिया में सिर्फ पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से इकोनॉमी बहुत डिस्टर्ब हुई है। मैं आपको बताऊं, अमेरिका जो सुपर पावर है वो ये कह रहा है कि उनके इन्फ्लेशन के रेट्स ऊपर आ गए हैं। ठीक है जी, बेरोजगारी बढ़ गई है। नहीं, बेरोजगारी अलग है, इन्फ्लेशन वो कह रहे हैं महंगाई बढ़ रही है। और आज उनके फेड का जो एक शख्स थे उन्होंने कहा कि जनाब मुझे महंगाई से फिक्र नहीं है, मुझे यह है कि बेरोजगारी ना बढ़े। उन्होंने कहा कि हम आइंदा आने वाले दिनों के जो फैसले करेंगे वो जॉब डाटा पे करेंगे, यानी कि अगर ओवरऑल तो असर पड़ा है। आप कनाडा में देख लें, अमेरिका में देख लें, रोजगार हो, आमदनी हो तो महंगाई का मुकाबला कर सकते हैं। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे यहाँ सियासतदान अगर मैच्योर्ड हो जाएं और वो ये सोचे कि हम मईशत के ऊपर काम करेंगे, तो फिर आज भी क्या मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर जो ऑयल इंपोर्ट होता है उसकी किस किस्म की प्लानिंग, क्या 5 साल की कोई प्लानिंग है, कोई 10 साल की प्लानिंग है किसी के पास? जनाब, यहाँ पे हर 3 महीने बाद 4 महीने बाद एक टेंडर पेश होता है, वो टेंडर में 3 आदमी जो है रेट डाल देते हैं और बस हम उसी के साथ चल रहे होते हैं। हम ये नहीं सोच रहे होते हैं कि आइंदा 6 माह बाद क्या होगा, 1 साल बाद क्या होगा, मार्केट किस तरह से जा रही है, वर्ल्ड की इकोनॉमी कहां जा रही है, महंगाई दुनिया भर में हो रही है। मगर क्या हम उस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई प्लान कर रहे हैं? चीन 100 साल की सोचता है, अमेरिका 150 साल की सोचते हैं, यूरोप 50 साल की सोचते हैं। आज मैंने आपको जैसे प्रोग्राम के आगाज में बताया, यूरोपियन यूनियन ने ये तजवीज दी है कि सन 2030 में वो किसी किस्म के डीजल या पेट्रोल की गाड़ियां यूरोप में नहीं रखेंगे, बैंड कर देंगे। उसकी वजह यह है कि वो चाहते हैं कि आलूदगी इस दुनिया से खत्म हो, पोल्यूशन के ऊपर काम कर रहे हैं। मगर हमारे यहाँ अफसोस के साथ लॉन्ग टाइम प्लानिंग नहीं होती। मुसर्रत नियाज़ी साहिबा की तरफ जाते हैं कि इसका मतलब तो यही हुआ कि हम सिर्फ 5 सालों का सोचते हैं, हम 25 से 50 सालों की प्लानिंग नहीं करते। देखिए, बिल्कुल बचा फरमा रहे नदीम भाई, प्लानिंग, बेहतर प्लानिंग होनी चाहिए। हमें इस चीज से कोई भी वो नहीं है कि प्लानिंग बेहतर ना हो, लेकिन मसला ये है कि इस आपने कहा ना 5 सालों में, देखिए कोई भी गवर्नमेंट आती है वो अपने मंसूबे 5 साल तक के पूरे करती है और फिर बताती है हमें ये करना है। नदीम भाई ने कहा कि जी पूरी दुनिया में पेट्रोल महंगा हुआ, बिल्कुल मैं तस्लीम करती हूँ जी, महंगा हुआ है। लेकिन ये भी तो था ना, जब पेट्रोल को कोई पूछ नहीं रहा था कोविड के दौरान और वो कौड़ियों के भाव मिल रहा था, उस वक्त जो है ना ये हमारी तब्दीली सरकार कहाँ बैठी हुई थी जब इनको मिल रहा था पेट्रोल, उस वक्त तो इन्होंने उस पर तवज्जो नहीं
دی بڑھانے میں یہ توجہ ضرور دیتے ہیں، اور 15 دن کے ڈیٹا سے جو ہے نا ان کو عوام کو لوٹ مار کے ذریعے جو ہے نا پیسہ چاہیے، اور وہ کس صورت میں چاہیے؟ پیٹرول کی صورت ان کو آسانی نظر آتی ہے، وہ بڑھا دیتے ہیں ہر دفعہ۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس دن بھی ہاں بڑھتی ہے تو کم ہوتی ہے تو کم بھی کم کی طرح کریے، کم نظر آتا ہے 1 روپے 50 پیسے، ٹھیک ہے نا، 2 روپے، اور جب بڑھانے پہ لسٹ آتا ہے تو بڑے مزے سے جو ہے نا اپنے بڑھا دیتے ہیں بغیر کسی لاجک کے۔ ایک دفعہ اگر زیادہ ہوا بڑھا ہے تو اس حد تک نہیں ہوتا، اگر یہ پہلے ہی ایسا ہی ہوتا تھا کہ جب پیٹرول بڑھتا تھا تو خان صاحب کے جو ایک اسد عمر صاحب ہیں وہ فرمایا کرتے تھے کہ 40-45 روپے پیٹرول ہے، باقی ان لوگوں کی کرپشن جا رہی ہے۔ تو اب پھر میں کیا کہوں کہ کس کی کرپشن کہاں جا رہی ہے؟ اب اگر بڑھ رہا ہے تو اس کو کرپشن نظر نہیں آ رہی، کیونکہ یہ جو کرسی ہوتی ہے نا یہ پھولوں کی سیج نہیں ہوتی، جو سمجھتے تھے کہ یہ پھولوں کی سیج ہے اس کو ہم آرام سے تو مسرت نیازی صاحبہ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ سب کچھ ہی غلط ہو رہا ہے، کہیں بہتری نہیں ہے، کچھ بھی پازیٹیو نہیں ہوا ہے؟ میں نے کہا چاہے وہ اسد عمر صاحب آپ نے کہا کہ وہ کہتے تھے ڈپارٹمنٹ میں، دیکھیں کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں کسی ایک ڈائریکشن میں مجھے بتا دیں کہ انہوں نے یہ بہتر کام کیا ہے اور عوام مجھ سمیت آپ سمیت ان سے مطمئن ہے، تو پھر اس کا دیکھ لیں حال کہ جو ان کے ضمنی انتخابات ہوئے تھے وہ کیا پوزیشن رہی ہے، اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ یہ کیا جو بات کر رہی ہے کہ جی مطمئن ایک ڈپارٹمنٹ بھی ٹھیک نہیں ہے ندیم مولوی صاحب، کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ٹھیک نہیں ہوا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں 3 سال میں کچھ بھی نہیں ہوا ہے؟ میں تو سمجھ رہا ہوں کوئی ایک صوبہ مجھے بتا دے جو بہت اچھا ہو گیا۔ میں کاش میں کہتا کہ جناب سندھ میں پیپلز پارٹی نے بہترین کام کیا ہے اور پنجاب کی حکومت کو دیکھنا چاہیے، ایک مثال بنا دیتے، میں بہت خوش ہوتا کہ جناب سندھ کی حکومت ایسی ہو گئی ہے کہ اب پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان کے لوگ ہم سے سیکھ رہے ہیں، مگر ایسا نظر نہیں آ رہا۔ پنجاب میں جاتا ہوں تو پنجاب میں بھی مجھے نظر نہیں آ رہا۔ مطلب ہمارے یہاں یہ کیا ہو رہا ہے کہ یا تو ہمارے یہاں سیاست میں یہ ہوتا ہے تو میں نے حاجی بگو من تو رے حاجی میگم، آپ مجھے اچھا بولے میں آپ کو اچھا بولوں، یا الٹا ہوتا ہے کہ میں آپ کو برا بول رہا ہوں آپ مجھے برا بول رہے ہیں۔ ہمارے یہاں عوام اب بے چین ہو گئی ہے، پریشان ہو گئی ہے کہ کس کا دروازہ کھٹکھٹا ہے۔ جناب اب اس وقت کووڈ-19 کا سلسلہ کا چوتھا یہ جو ویو آ رہا ہے یہ بڑا خطرناک ہے، ہندوستان کو تباہ کر چکا ہے، بنگلہ دیش کو تباہ کر چکا ہے، آسٹریلیا کے اندر دوبارہ لاک ڈاؤن لگ رہا ہے، جاپان کی مارکیٹ ان کی اکانومی بیٹھ رہی ہے، فورنرز جو ہیں وہاں کے اسٹاک مارکیٹ سے پیسے نکال رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہاں کووڈ کے چوتھے ویو کی وجہ سے ہو سکتا ہے اولمپکس تک کے کینسل ہو جائے، دنیا پریشان ہو رہی ہے، مگر یہاں پہ ہمارے یہاں یہ ہے۔ ایک بات مجھے آپ بتائیں کہ آپ کی گہری نظر ہے ان معاملات پہ، اور کئی دہائیوں سے آپ ان چیزوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل سینیریو کا چل رہا ہے، اکانومی صورتحال کیا چل رہی ہے، تو کیا 3 سالوں میں ہی ورس صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے، یا بہت پہلے سے دوسری گورنمنٹ میں بھی آپ یہی دیکھ رہے تھے کہ آگے آپ کو فیوچر ایسا نظر آ رہا تھا کہ نہیں کچھ ہونے والا؟ دیکھیں مجھے اس لیے نہیں لگتا کیونکہ ہم لانگ ٹرم پلاننگ پہ نہیں جاتے۔ میں ابھی آپ کو بتا دوں ہم بڑے خوش ہو رہے ہیں، گاڑیوں کی قیمتیں سستی ہو گئی، اب ہر پاکستانی گاڑی لے سکتا ہے، بینکوں سے قرضہ لے۔ جناب ہر پاکستانی نے اگر گاڑی لے لیا اس سڑک پہ روڈ جام ہو جائیں گے، وہاں پہ پولوشن ہو جائے گا، آپ کی پیٹرول کی کنزمپشن زیادہ ہو جائے گی، آپ کا امپورٹ بل بڑھ جائے گا، تو آپ 100 گاڑیوں کی جگہ ایک بس چلا دیں۔ ندیم صاحب ایک کوشچن جو میں واپس آپ کو لے کے آ رہی ہوں وہاں پہ کہ کیا 3 سالوں میں ہی یہ سب کچھ ہوا یا پہلے سے دیکھتے ہوئے آ رہے تھے کہ یار اب یہ غلط ہو رہا ہے یہ غلط ہو رہا ہے؟ جیسے آپ نے گاڑیوں کے حوالے سے بہت ریلیونٹ پوائنٹ ہے آپ کا کہ جی گاڑیاں سستی ہوئی تو ہوا ہو گئی کہ ہم نے بہت اچھا اقدام کر دیا، لیکن مستقبل کی پلاننگ نہیں ہے۔ کووڈ سے زیادہ جو ہے لوگ موٹر سائیکلوں پہ مرتے ہیں، کار ایکسیڈنٹس میں مرتے ہیں، مگر ہم نے کار ایکسیڈنٹس کے لیے، موٹر سائیکل کے لیے، ان کو بہتر کرنے کے لیے پبلک کے لیے کوئی ٹرانسپورٹ کا نظام نہیں دیا۔ مجبوری میں لوگ آج کل عورتیں تک کے موٹر سائیکل چلا رہی ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسا بس نہیں ہے جہاں پہ وہ آرام سے بیٹھ کے جا سکے، ورنہ یہی ہمارے لیڈر لندن کے اندر بسوں میں بیٹھتے ہیں، فوٹویں کھچاتے ہیں، ٹرینوں میں بیٹھتے ہیں۔ ہمارے یہاں سوچ ہی نہیں ہے، ہم یہ سوچتے ہیں جناب گاڑیوں میں بڑی ترقی آ رہی ہے۔ آپ دیکھیں آٹو موبائل سیکٹر میں 70% جو ہے اضافہ ہوا ہے، 70% آٹو موبائل انڈسٹری میں اگر اضافہ ہوا ہے تو آپ نے ٹریفک کا نظام کے بارے میں کچھ سوچا، آلودگی کے بارے میں کچھ سوچا؟ آپ نے یہ سوچا کہ اگر یہی پیسے جو آٹو موبائل میں لگائیں اگر آپ نے ٹرانسپورٹ سسٹم پہ لگا دیے ہوتے؟ اسی طرح ہم کہتے ہیں انڈسٹری، ہم انڈسٹری کی طرف کیسے جا سکتے ہیں؟ ہمارے یہاں بجلی مہنگا ہے،
تو کیا ہم کاشتکاری کی طرف نہیں جا سکتے تھے؟ کاشتکاری کی طرف جاتے ہیں تو ہماری معیشت بہتر ہوتی. ہم سوچتے ہی نہیں ہیں نا. دنیا میں سب سے زیادہ ہم لوگ ہیں جو آئل امپورٹ کرتے ہیں, چاہے وہ کھانے پینے کا آئل ہو یا آپ کا ہوائی جہاز چلانے کا ہو یا گاڑی کا. مگر ہمارے یہاں ہم سوچتے نہیں ہیں کہ چلیں جی کاشتکاروں کو کہتے ہیں کہ جناب ہم ایسے کنولا لگا دیں, ہم سن فلاور کو مزید ڈیولپ کریں تاکہ یہ جو سیڈز ہیں, یہ اولیوز ہیں, تاکہ ہمارے یہاں آنے والی نسلیں کم سے کم سستا تیل استعمال کر سکیں. ہمارے یہاں گندم امپورٹ ہوتا ہے, کچھ دنوں بعد آئے گا جناب سرپلس ہو گیا, گندم ایکسپورٹ کریں. ہمارے یہاں تو پتہ ہی نہیں لگتا کب ہم گندم کو امپورٹ کریں گے, کب ایکسپورٹ کریں گے. دو آدمی چیختا ہے تو چینی امپورٹ ہو جاتی ہے. اچھا, لانگ ٹرم پلاننگ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس وقت, تو پھر کووڈ کے حوالے سے ہی بات کریں گے. مسرت نیازی صاحبہ سے میں بات کروں گی. کووڈ کے حوالے سے وفاق میں اور صوبوں میں جملے بازی ہوتی رہی اور آخرکار یہ نوبت آ گئی ہے کہ چوتھی لہر بھی آ گئی, لیکن کوئی ان اقدامات کو اپریشیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا جو صوبائی حکومت نے کیا تھے, یا ابھی بھی ہمیں بہت کوئی واضح صورتحال نہیں نظر آتی کہ کوئی اس کو ایکسیپٹ بھی کرے کہ بہت اچھے اقدامات کیے گئے تھے اور سندھ گورنمنٹ نے کچھ کیا بھی تھا. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیں, جو فورتھ ویو آ رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ بہت خطرناک حد تک ہے, لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ہم اس سچویشن میں بھی جو ہے نا آپس میں لڑتے رہیں گے تو نقصان ہماری ملک کا, ہمارے قوم کا ہوگا. دیکھیں, سب سے پہلے یہ میں بات پہ کہوں گی, پھر کہیں گے ندیم بھائی کہیں گے ہر شخص کو جو ہے نا اپنی سیاست کا شیدائی ہوتا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے جب شروع میں یہ اقدامات اٹھائے تھے تو اس وقت خان صاحب کہتے تھے معمولی نزلہ زکام ہے اور آپ ہجوم نہ لگائیں ہاسپٹلز پہ, رش نہ کریں, پلان نہ کریں. دیکھیں خدا را, چاہے کوئی صوبہ ہے چاہے وفاق ہے, وفاق اپنے بڑے ہونے کا ثبوت پیش کرے اور تمام صوبوں کے ساتھ یکساں طور پر تمام وزرائے اعلیٰ کو بٹھا کر اور صحیح پوزیشن بتائے اور اس ڈائریکشن میں چلے. کیونکہ ہمارے جو صوبہ سندھ کے سی ایم صاحب ہیں وہ انہیں اچھے نہیں لگتے. اچھے کیوں نہیں لگتے؟ کہ وہ بہتر اقدامات اٹھاتے ہیں, باقی صوبوں سے بہتر کام کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں چلیں اسی طرح سے انہیں پی ایم صاحب نہ ملے تو اس صورت میں نگلیکٹ ہو. خدا را یہ نہ کریں, سب مل کر بیٹھیں اور اس وبا کا جب تک خاتمہ نہیں ہوتا ایک دوسرے کے اندر متحد ہو کر رہیں. اگر ایسا کریں گے تو جب بھی تاریخ لکھی جائے گی یہ کہا جائے گا کہ تمام اپوزیشن کے لوگ یا برسر اقتدار لوگوں نے پلس عوام کو بہت زیادہ پازیٹیو رول ادا کرنا ہے, جو نہیں کر رہے ہیں ہم لوگ وہ رول ادا. اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم اس چیز کو مذاق میں اڑا دیتے ہیں کہ اللہ پاک نے ابھی تک ہم پہ کرم کیا ہوا ہے اور اللہ پاک کرم کیے رکھے. اگر ہم اس طرح سے کریں گے نا تو دیکھیں صرف تنہا گورنمنٹ کچھ بھی نہیں کر سکتی جب تک عوام اس کا ساتھ نہیں دے گی. فضول کی ایک دوسرے پر ایلیگیشن, فضول کی ایک دوسرے کے اوپر جو ہے نا کیچڑ جب تک اچھالیں گے نا, جب تک اس میں کیا کسی بھی چیز میں کوئی بہتری نہیں ہوتی ہے. قومیں اس وقت ترقی کرتی ہیں جب کوئی پینڈیمک سچویشن ہو, کوئی حالات ایسے ہوں تو اس وقت ان کی مستقبل کی پلاننگ کی جائے. یہ جو بات کی جاتی ہے کہ پینڈیمک سچویشن میں ہم نے ایس او پیز پہ بھی عمل کروا دیا, ہم نے جو ہے لوگوں کے ساتھ بھی ہم نے پبلک پلیسز کے حوالے سے بھی بات کر لی جو سندھ گورنمنٹ کرتی آئی ہے, لیکن کیا گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ اس وقت جب لوگوں کے حالات خراب ہوں تو اس وقت کی کوئی پلاننگ کی جائے کہ آگے اب کیا کرنا ہے؟ اب چوتھی لہر ہم دیکھ رہے ہیں اور پھر جو ہے وہ یہ کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ بند کیا جائے گا, اور جو کہ ہونا بھی ضروری ہے. گورنمنٹ کا کیا اس میں کردار ہونا چاہیے تھا؟ میں اس سے اختلاف رکھوں گا کہ کیوں ہونا ضروری ہے. اب آپ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں کل سے لاک ڈاؤن ہوگا, دکانیں صرف 3 گھنٹے کے لیے کھلیں گی, تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ اس 3 گھنٹے میں جائیں گی؟ میں بھی جاؤں گا, ساری دنیا جائے گی, رش ہوگا, کووڈ بڑھ جائے گا. مگر اگر میں آپ کو کہوں گا جی جناب دکان 24 گھنٹے کھلا رہے گی, رات کو بھی کھلا رہے گی, کووڈ کی وجہ سے ہم نہیں چاہتے رش ہو اس لیے 24 گھنٹے رات 4 بجے بھی دکان کھلی ہوگی, تو آپ کیا کریں گی؟ آپ کہیں گی جب آرام سے چلے جاؤں گی جب رش نہیں ہو. ہم کیا کر رہے ہیں بیوقوفوں کی طرح, جناب لاک ڈاؤن کر دو, پکڑ لو اس کو, جیسے رات کو اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں. اسمارٹ لاک ڈاؤن بھی کاسٹ اسمارٹ ہوتا نا, یہاں تو الفاظ ہے جیسے ہر ایکٹر کہتا ہے میں اسمارٹ ہوں, لڑکی کہتی ہے میں بیوٹیفل ہوں, ہر سیاستدان کہتا ہے آئی ایم ڈوئنگ بیسٹ. بھئی آپ عقل و شعور سے کام لیں, 24 گھنٹہ آپ بولیں کھانے پینے کی دکانیں کھلی رہیں گی, آپ لوگ کوئی رش نہ کریں, آپ رات 2 بجے بھی جائیں اپنا سامان لے جائیں,
کوئی رش میں کیوں کرے گا؟ اب آپ رش کریٹ کرتے ہیں، آپ بولتے ہیں جناب بند کر دوں گا صرف 2 گھنٹے کے لیے، تو جناب یہ بتائیے کہ جو آپ کی میری پوری دنیا کی عوام کی ایک ضرورت ہے وہ انہی 2 گھنٹوں میں جائیں گے اور انہی 2 گھنٹوں میں رش ہوگا، تو نہیں ہونا چاہیے، تو نہیں ہونا چاہیے۔ یہ دیکھیں جو عمران خان صاحب نے کہا لاک ڈاؤن ہو جانا چاہیے، بالکل جی بالکل کھلا رکھیں مگر احتیاط رکھیں، ماسک کھلا رکھیں، لاک ڈاؤن ہی نہ کریں، بالکل لاک ڈاؤن نہ کریں، کیونکہ جتنا آپ لاک ڈاؤن کریں گے اتنا رش بڑھے گا۔ آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہے نا میں 1 گھنٹے کے لیے ٹی وی چلاؤں گی، پورے پاکستان میں 1 گھنٹے کے لیے ٹی وی چلے گا، آپ دیکھیں ساری عوام اسی 1 گھنٹے کو دیکھ رہی ہوگی، مگر آپ کہتے ہیں 24 گھنٹہ چلا لیں۔ پروگرام ختم ہونے والا ہے لیکن آپ بالکل ایک الگ رخ پہ لے کے آئے ہیں معاملات کو۔ مسرت نیازی صاحبہ، ندیم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن ہونا ہی نہیں چاہیے، سب کچھ کھلا رکھ دیں اور ٹائمنگ جو ہے 24 گھنٹے اور کر دیں، تاکہ جو ہے سب لوگ اپنے اپنے طور سے ضرورت کا سامان بھی لیتے رہیں اور اکانومی کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ دیکھیں ندیم بھائی اپنی جگہ اپنے تبصرے کے مطابق بالکل صحیح فرما رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں عوام ہر صورت میں صحیح کہا، اگر ہوٹلنگ کرنی ہے انہوں نے تو وہ بھی اسی طرح سے گھمگیر جگہوں پہ جا کے بیٹھ کے کھچا کھچ بھری ہوئی جگہوں پہ بیٹھتے ہیں جو نقصان دہ ہمارا۔ جب تک دیکھیں لاک ڈاؤن کی صورت اس صورت پیش نہ آئے جب ہمارے لوگ ساتھ دیں، عوام ساتھ دیں، یقین کریں روڈوں پہ سڑکوں پہ کہیں بھی ہم جاتے ہیں ماسک نامی چیز جو ہے نا ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ اب میں کہہ دوں میں لگا دوں، ندیم بھائی لگا دیں، آپ لگا لیں، او بھائی خدا را ہم اس کی پابندی کر لیں، کون سا بڑا ہے، ہم ہاتھ دھو لیں، ہم پابندی کریں، ہم ہاتھ نہ ملائیں، یہ ساری چیزیں اگر ہم کرتے رہے ہیں اور کریں گے تو پھر تو بہتر نظر آئے گا، ورنہ جو ہے نا لیکن مجبوراً گورنمنٹ جو ہے نا کوئی بھی گھر کا سربراہ ہوتا ہے نا اپنے بچوں کو پابند نہیں کرتا کہ ایک کمرے میں بند کر دوں گا، وہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب ان پابندیوں پہ عمل نہ کیا جائے۔ کیا خدا نہ خواستہ اس کو آرمی کنٹرول کرے گی، کیا پولیس نہیں ہونا چاہیے؟ یہ ہماری ڈیوٹیز ہیں، اچھے شہری کی ڈیوٹی ہے۔ بہت شکریہ مسرت نیازی صاحب، آپ ہمارے ساتھ تھی، اور ندیم باقی مولوی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ دعا ہے خدا سے کہ لاک ڈاؤن کی طرف نہ جایا جائے اور کووڈ کی جو چوتھی لہر ہے اس سے ہماری قوم محفوظ رہے، آمین۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔